یقینی طور پر اس تمام تر معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وسیم بادامی نے ہمیں جوائن کیا. وسیم، ڈیفینیٹلی آج جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس پر تو سب کی نظریں ہیں، لیکن دنیا بھر کی جو نظریں ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل ایران تنازع میں آخر چاہ کیا رہا ہے، کرنا کیا چاہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ اٹ سیلف کتنا الارمنگ ہے کہ دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گا، میں اتنا انپریڈکٹیبل ہوں. دیکھیے، تو ایک تو یہ وہی اپنے بارے میں سارے تجزیے صحیح ثابت کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم جب پہلے دن سے یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی میں بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک ہی چیز پریڈکٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ بہت انپریڈکٹیبل ہوں گے. اب جب آپ ایک عالمی سطح کے لیڈر ہوتے ہیں ظاہر پھر یہ چیز جو ہے وہ یہ کوئی بہت مثبت ٹریٹ نہیں گنا جاتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے پہلے لمحے سے بہت کنفیوزڈ قسم کی سگنلنگ کی ہے، اور شاید وہ اپنے آپ کو ایک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. وہ شاید چاہتے ہی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک صورتحال اس طرح کی ہو کہ جہاں پر ایران کو نقصان بھی پہنچے، ایران کی جوہری صلاحیت بھی ختم ہو، سارا کچھ ہو، لیکن رد عمل جو ایران دے گا، جو کہ ابھی دے رہا ہے، اور اگر ایران امریکہ شامل ہو تو وہ بھی دے گا، تو اس کے خلاف بھی رد عمل دے گا، تو اس رد عمل سے امریکہ محفوظ رہے. تو آپ دیکھیے پہلے دن بھی یہی بیان آیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جناب اگر اسرائیل نے کچھ کیا تو اس کا اپنا معاملہ ہوگا، جواب میں ہمارے اثاثوں کو نشانہ نہ بنائیں. اور آج کا بالکل کچھ لمحات پہلے کا بیان بھی دیکھ لیں تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ تہران خالی کر دو، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ سپریم لیڈر کہاں ہے لیکن ہم نشانہ نہیں بنا رہے، کبھی وہ. تو بہت واضح میں اس سب سے یہ انالیسس نکالتا ہوں کہ وہ ضرور چاہتا ہے کہ اسرائیل یعنی امریکہ کے لیے اس صورتحال بہت کمفرٹیبل ہے کہ امریکہ کے ازلی دشمن کو یعنی کہ ایران کو امریکہ کا جو ہمیشہ سے دوست ہے یعنی کہ اسرائیل، وہ اس کے ذریعے معاملہ کروائے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے ملک کو محفوظ رکھے اور اپنی سی وی پر یہ تمغہ سجا رکھے کہ جناب میں تو اینٹی وار ہوں، میں نے تو کوئی وار شروع نہیں کروائی، میں تو اپنے دور میں وار ختم نہیں کراتا ہوں. لیکن بہت واضح ہے کہ اگر کہ اس معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حیثیت اب ایک سالس کی سی نہیں رہی ہے بلکہ ایک فریق کی ہے، اور اس معاملے میں بالکل کھلا معاملہ ان کا وہ اسرائیل کی حمایت کے میں کھڑا ہے. اچھا، اس میں بنیادی طور پر وسیم یہ بھی کہ جو قوت اور توانائی میں ادھر اس معاملے پر خرچ کر رہا تھا کہ 60 دن میں ایران کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں، اب وہ میں روس اور یوکرین کے معاملات میں خرچ کر رہا ہوں، تو وہ اپنی دس سائڈ آف دا اسٹوری جو ہے اس کو بھی انگیج رکھے ہوئے ہیں، انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دفاعی نظام جو ہے ایران کا وہ ختم ہو گیا، اب میں کیا کروں گا یہ مجھے نہیں پتا. تو یہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبلٹی بھی نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انسرٹنٹی میں کنورٹ کر دیتی ہے معاملات کو؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں کچھ دعوے تو بہت ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے باقاعدہ غلط ثابت بھی ہوئے نا. مثال کے طور پر نیتن یاہو آ کر کہتا ہے کہ جناب یہ رجیم ایران کی بہت ان پاپولر ہے، 80% رجیم جو ہے 80% عوام ایران کی کرنٹ رجیم کے خلاف ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ 80% عوام کو سڑکوں پہ آ جانا چاہیے، اس وقت مظاہرے ہو جانے چاہیے کہ بھائی جان چھوڑو ہماری لوگوں سے. تو ایسا تو نہیں ہوا، یہ تو کچھ نہیں ہو رہا. یا اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح ابھی آپ نے بیان کو کوٹ کیا کہ وہ انہوں نے کل رات بھی اس کا ٹویٹ تھا کہ تہران کا اور ایران کا آسمان ہمارے پاس ہے. اس کے بعد ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ انٹرسیپٹرز نے اسرائیلی ڈرون گرائے بھی ہیں اور میزائلز نے تل ابیب کو نشانہ بھی بنایا ہے. تو یہ بہت ساری باتیں جنگ میں جو ہے وہ آپٹکس اور ٹیکٹکس کے طور پر ہوتی ہیں، اور اس کا بہت سارا حصہ یوں بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے یہ کوشش کہ یعنی ایران کو نقصان بھی پہنچے لیکن اس میں امریکہ کا نام بھی نہ آئے اور یہ کام بذریعہ اسرائیل ہو. یہ اس وقت پالیسی ایک ان ریٹن پالیسی، ان سیٹ پالیسی یہ واضح طور پر نظر آتی ہے امریکہ کی. اچھا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے امریکہ کے لیے یا اس کے الائز کے لیے ایک بار پھر وہی چیلنجنگ صورتحال ہے جو انہوں نے کہا کہ جی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اور یہ تمام تر جو اتحادی تھے یہ عراق چلے گئے، اور پھر وہاں جو کچھ ہوا بعد میں خود برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ اس پر بات کرتے رہے، بش نے بھی مختلف موقعوں پر بات کی. یہ اسی دوراہے پر ہیں جہاں دوبارہ IAEA کا ڈیٹا کچھ اور کہہ رہا ہے اور ایران خود اٹ سیلف کچھ اور بتا رہا ہے کہ بھئی ہم نہیں چاہتے. ابھی 3 سال بھی دور ہے، مطلب اگر اس کی جو تمام تر تیاریاں اس کو دیکھا جائے تو بھی 3 سال دور ہے ایٹمی ہتھیار بنانے سے. تو پھر یہ اس چیلنج میں خود پھنستے چلے جائیں گے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے پھر محاسبے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں ہے. دو چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ تاریخ کا یہ سبق ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. دوسرا ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو پھر آپ پاور کے نشے میں بہت ساری ایسی چیزیں کیونکہ عام آدمی کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور عام آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار مجھے ود دس منیمم ایکسپوجر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو ان دنیا کے چودھریوں کو جن کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، ایکسپوجر ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن واقعی نہیں آ رہی ہوتی جو کہ آپ طاقت کے نشے میں کچھ عجب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک مثال وہ جو آپ نے دی کہ بھائی آپ یعنی یہ کیسے دنیا کا نظام اس طرح چل سکتا ہے کہ ایک دن ایک آدمی کھڑا ہو اور دنیا کے ایک خطے کے بارے میں کہے کہ یار مجھے لگتا ہے یہاں پر نا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، تو ایسا کرو یہ ملک مار دو، اور مار دے، اور اس طرح سے بات کہیں یار وہ تو نہیں نکلے، نہیں تھے وہاں پہ.
پھر اس کے بعد ابھی ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے رات کے اندھیرے میں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک نا ایٹم بم بنانے جا رہا ہے تو اس کو مارو یار، اور میں جب تک ماروں گا جب تک میرا دل کرے گا. یہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس طرح کوئی دکان نہیں چل سکتی، اس طرح ملک، اس طرح دنیا کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ کمال کی بات یہ کہ یہ وہی آدمی نیتن یاہو جس کے بیانات ریکارڈ پر ہیں، جو 2012 میں اپنے ملک میں کھڑا رہ کر کہتا ہے کہ بس کچھ ہفتوں بعد ایٹم بم بنا لے گا، پھر 2013-14 میں یا اسی دہائی میں جو وہ یونائٹڈ نیشن میں کھڑا ہے کہتا ہے کہ کچھ ہفتوں میں بنا لے گا. یہ سلسلہ اور یہ کڑی جاری ہے اور وہ بولے جا رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اچانک تو یہ تمام باتیں یہ تو ان کے اپنے بیانات، ابھی میں نے ان میں سے کوئی بھی ان کے مخالفین کا تو بیان کوٹ ہی نہیں کیا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری نظر میں یہ ایک لارجر پلان کا حصہ ہے کہ جس کی باٹم لائن یہ ہے کہ اپنی مخالف ہر آواز کو دبا دو. جب کسی کو تکلیف نہیں ہے تو اس ملک کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو دباؤ، اس کو گراؤ، چاہے پھر وہ غزہ ہو چاہے پھر وہ ایران ہو. تو یہ اس کا حصہ ہے. اب وہ کبھی جواز جو ہے وہ غزہ کو خون میں نہلانے کے لیے، کبھی وہ جب اپنا ایک ترتیب بنا لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی جواز تراش لیتے ہیں. بہت شکریہ وسیم بادامی، تھینک یو.